السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریہ تسہیل طب یونانی اور طب الشفاء والرحمہ چینل کے تمام معزز حضرات اور سامعین، آج کا ہمارا موضوع نبض کے متعلقات میں سے ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ نبض میں کیسے پتہ چلے گا، ایک مریض کی نبض اگر ہم دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرض عضوی ساخت کی خرابی سے واقع ہے یا عضوی فعل کی خرابی کی وجہ سے ہے یا عضوی مادہ کی افراط اور تفرید کی وجہ سے ہے۔ آسان الفاظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ یہ مرض سودا صفرا بلغم اور ریح کی زیادتی کی وجہ سے ہے، یا تحریک تحلیل تسکین اور تخدیر کے افعال کی کمی اور زیادتی یعنی افراط اور تفرید سے ہے، یا عضوی خرابی ہے یعنی ساخت کی خرابی ہے، اسی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو گیا۔ اب اس کو اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ بہت پیچیدہ سوال ہے، تو نبض میں کیسے سمجھ آئے گا، یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جتنا مشکل لگتا ہے اس سے زیادہ آسان ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مریض آیا، آپ اس کی تشخیص کریں، نبض دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نبض کی تشخیص باعتبار مادہ کریں، یعنی سودا صفرا بلغم اور ریح، ان چاروں میں سے کون سا غالب ہے یا مغلوب ہے۔ افراط اور تفرید کے اعتبار سے ان چاروں کو دیکھیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبض میں طول زیادہ ہے یا قصر زیادہ ہے، اسی طرح صفت عریض زیادہ ہے یا صفت تضییق زیادہ ہے۔ اگر یہ چاروں معتدل ہیں، مطلب طول بھی زیادہ نہیں ہے، انتہائی قصر بھی نہیں ہے، تو ان دونوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ معتدل ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ صفت عریض زیادہ ہے یا صفت تضییق زیادہ ہے، تو اگر یہ دونوں بھی معتدل ہیں تو آپ یہ طے کر لیں، یہ فیصلہ لکھ لیں کہ نبض میں جو مرض میں انسانی جسم میں جو خرابی اور جو مرض ہے وہ مادے کی خرابی اور افراط اور تفرید سے نہیں ہے، بلکہ یا تو فعل کی خرابی سے یا عضوی خرابی سے ہے۔ اب آپ نے دو باقی علامات کو دیکھنا ہے، یعنی فعل کی خرابی ہے، مرض کا سبب فعل کی خرابی ہے یا عضو کی خرابی ہے، مطلب یہ کہ عضوی ساخت کی خرابی۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فعل کی خرابی ہے تو فعل میں آپ دیکھیں کہ نبض قوی ہے یا ضعیف ہے، یا بطیء ہے یا سریع ہے۔ اگر ان چاروں میں سے آپ نے دیکھا کہ نبض اعتدال کی حالت پر ہے، یعنی نہ زیادہ قوی ہے نہ زیادہ بے انتہا ضعیف ہے، نہ زیادہ بطیء ہے کہ فی منٹ 40 اور 50 ہوں، اور نہ زیادہ سریع ہیں کہ مطلب فی منٹ 100 سے بھی زیادہ ہو، بلکہ معتدل حالات بتا رہے ہیں، تو آپ پھر لکھ لیں اور یہ طے کر لیں کہ نبض میں جو خرابی چل رہی ہے اور جسم میں جو مرض واقع ہے وہ فعل کی خرابی اور افراط اور تفرید سے نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری چیز سے ہے جو کہ عضوی خرابی ہے۔ اور عضوی خرابی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ عضوی خرابی کے لیے بھی 4 صورتیں ہیں، یعنی نبض کی ساخت میں یا تو صلابت ہوگی یا لینونت ہوگی، اسی طرح نبض کی ساخت میں یا تو انقباضی حالت ہوگی یا انبساطی۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی افراط اور تفرید کی حالت میں ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ ساخت کی خرابی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ عضوی خرابی جسم میں جاننا چاہتے ہو تو وہ ان 4 صفات کی وجہ سے ہیں، یعنی ساخت کی صلابت، لینونت، سختی اور نرمی، اور اسی طرح ساخت کی انقباضی حالت اور انبساطی حالت۔ تو اس سے آپ کو عضوی خرابی کا پتہ چلے گا۔ اب یہ کون سی اگر عضوی خرابی ہے تو کون سی حالت میں ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان 4 علامات میں سے کون سی علامت اور کون سی صفت ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مریض کا نبض آپ نے دیکھا تو وہ فعلی حالت میں افراط اور تفرید بتا رہا ہے، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ
اس مریض کی جسم میں جو علامات ہے وہ افعال کی خرابی، کمی اور زیادتی سے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مادے کی افراط اور تفریط دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر نبض میں چاروں صفات یعنی طول، قصر، تضییق اور عرض، ان چاروں کو دیکھیں۔ اگر ان میں سے افراط اور تفریط واقع ہے تو پھر فیصلہ کر لیں کہ یہ عضوی خرابی نہیں ہے اور نہ عضوی فعل کی خرابی ہے، بلکہ مادہ کی کمی اور زیادتی سے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ مادے کی کمی اور زیادتی سے امراض حاد واقع ہوتے ہیں، جو کہ بہت کم ہوتی ہیں اور کم مدت تک یہ علامات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہ فقط علامات ہوتی ہیں، مزمن امراض کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ جب مزمن امراض کی صورت اختیار کرتے ہیں تو یہ ساتھ میں فعل کو بھی خراب کرتا ہے، افراطی صورت میں یا تفریطی یعنی کمی کی صورت میں یا زیادتی کی صورت میں ان افعال میں خرابی واقع ہو جاتی ہے مادے کے ساتھ۔ ایسی حالات کو مرض مرکب سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی کبھی افعال کی خرابی اور مادے کی خرابی کے ساتھ ساتھ عضوی خرابی بھی واقع ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک مریض کا نبض چیک کیا اور تشخیص کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جگر میں خرابی ہے۔ تو جگر میں خرابی کون سی ہے؟ آپ نے مادی طور پر محسوس کیا کہ صفرا کی کمی اور زیادتی سے ہیں، صفرا میں کمی ہے یا زیادتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ افعال بھی افراط اور تفریط کی صورت میں ہیں، تو جگر میں تو یا تحلیل کی صورت ہوگی یا تسکین یا تخدیر یا تحلیل یا تحریک۔ تو چار وجوہات سے جگر میں فعلی خرابی ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی ان دو علامات کے ساتھ ساتھ یعنی فعلی اور مادی علامات کے ساتھ ساتھ عضوی خرابی بھی ہوتی ہے، جو کہ جگر کی مثال کے طور پر دل، دماغ، جگر اور اسی طرح ان کے خادموں اور ان سے جو جال جسم میں پھیلا ہوا ہے، ان کی عضوی ساخت کی خرابی سے بھی مرض واقع ہو سکتا ہے، جیسے کہ جگر خراب ہو جائے نا، اسی طرح گردوں کی خرابی۔ تو ساتھ میں جب یہ گردے خراب ہو جاتے ہیں تو مادہ کی کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، فعل کی کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، اسی طرح عضوی ساخت کی کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے اور مریض کو بتانا ہے یا مطلب خود نوٹ کرنا ہے علاج معالجے کے طور پر کہ یہ مادے کی کمی زیادتی ہے یا فعل کی کمی زیادتی ہے یا عضوی ساخت کی کمی زیادتی ہے۔ اگر مادے کی کمی زیادتی ہے تو آپ نے ان مادوں کے مطابق علاج کرنا ہے، اگر فعل کی کمی زیادتی ہے تو فعل کی کمی اور زیادتی کے متعلق علاج کرنا ہے۔ اگر عضوی ساخت کی خرابی کی وجہ سے مرض واقع ہے تو عضوی ساخت کو مد نظر رکھ کر اس عضوی ساخت کا علاج آپ نے کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ تینوں ہوں گے یا دو واقع ہوں گے تو پھر آپ نے ان لحاظوں کے مطابق، ان اوصاف کے مطابق، ان حالات کے مطابق نہ علاج کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک مریض آیا تو اس میں مادی علامات کے مطابق آپ نے دیکھا تو صفرا کی زیادتی ہیں، تو اب آپ نے صفرا کا بھی علاج کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ افعال کی بھی خرابی ہے تو صفرا کی زیادتی سے کون سے افعال کی خرابی واقع ہوتی ہے؟ تحلیل میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ تحلیل ایک فعل ہے نا، تو جگر میں تحلیل پیدا ہو جاتا ہے، تو ان افعال کے مطابق آپ نے علاج کرنا ہے، اس فعل کو حالت اعتدال پر لے آنا ہے۔ اور اسی طرح اگر عضوی ساخت کی خرابی بھی ہے ساتھ ساتھ میں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے، یہ تجویز کرنا ہے مریض کو کہ ایسے ادویات کی تجویز کرنا ہے کہ اس سے عضوی ساخت بھی صحیح ہو جائے اور اس کا اصلاح ہو جائے۔ تب آپ کے علاج معالجہ میں پھر یہ نہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یار حکیم صاحب نے تو مجھے کچھ دنوں کی علاج دے دی لیکن اس سے یہ علامات پیدا ہو گئے اور اس سے دیگر امراض پیدا ہو گئے یا مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ یہ تشفی تب نہیں ہوتی ہیں جب
اس بندے میں افعال کی خرابی ہوتی ہیں، آپ مادوں کا علاج کرتے ہیں، یا مادوں کی خرابی ہوتی ہے، آپ فعل کا علاج کرتے ہیں، یا عضو ساخت کی خرابی ہوتی ہے اور آپ مادوں یا افعال کا علاج کرتے ہیں، تب یہ علاج کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن سے، ہماری ہدایات سے فائدہ ہو جاتا ہے تو دیگر بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اطباء اور معالجین اور حکماء کے لیے ان ہدایات کو لازمی شیئر کر کے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ ہماری ہدایت سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، اور ساتھ میں دیگر طبی سوالات لکھ لیں تاکہ ہم ان کو آئندہ موضوع بنا کر اس پر مکالمہ اور وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔